کہ اس طرح کا ریسرچ ورک جو ہے جب سامنے پیش کیا جاتا ہے تو پیپل یوزلی ریلکٹ اے لاٹ اینڈ اٹس ویری ہارڈ ٹو کم اکراس ٹیک یور پوائنٹ اکراس ٹو دیم. You see, the problem is this, that there is history which is جو subject ہے history کا جی وہ دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جو genuine scientific research کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس میں ہم پریاس کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو جینوئن پکچر ہے یہ سارے بڑے لیڈروں کا, گاندھی جی ہیں, یہ جواہر لال نہرو ہیں, جناح ہیں, ان کی ہم ریسرچ کرتے ہیں. مگر ایک دوسرا پہلو بھی ہے, دوسرا پہلو ہے اسٹیٹ ایڈیالوجی. اور اسٹیٹ ایڈیالوجی کا جو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے وہ دوسرا الگ ہوتا ہے. جیسے آپ انڈیا کی ٹیکسٹ بکس دیکھیں گے, یونیورسٹی کی ٹیکسٹ بکس دیکھیں گے, اور جو سرکاری ٹیکسٹ بک ہے اس میں کلیئر اسٹینڈ ہے کہ نیشنل کانگریس دے وانٹیڈ یونٹی آف انڈیا اینڈ دیر واز جناح who linked up with the British who wanted to divide India. اور پاکستان میں بھی ایسے کچھ ہوگا کہ گلوریفیکیشن ہو جاتی ہے جناح کے رول پہ, اور جو باقی ٹرینڈز تھے اس کا اتنا امپورٹنس نہیں دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو دس از دی ریکوائرمنٹ آن بوتھ سائڈز آف دی بارڈر. گورنمنٹ ہیز اٹس اون ریکوائرمنٹس, جی جی, ٹھیک ہے نا. سو دیر از اے کانفلکٹ ہیئر جی. اور جسونت سنگھ کی جو کتاب ہے, it has created problems, double problem for both the Congress and for the BJP. It's not just for the BJP. جی آج ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے ارون شوری جی کا بھی, اینڈ ہی ہیز کرٹیسائزڈ اٹ, اور انہوں نے بڑا شارپ ریئیکشن دیا ہے. پیپل آر سیئنگ کہ ارون شوری کا بھی اب فیوچر بی جے پی میں بس ہلکا سے ہی نظر آ رہا ہے. What do you say? Well, you see, what is happening is, یہ ہو رہا ہے کہ اب ایک کے بعد ایک جو بی جے پی میں ہیں اور جن کا آر ایس ایس بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ آلوچنا کر رہے ہیں, کرٹیسزم کر رہے ہیں جو دی اسٹینڈ وچ از بینگ ٹیکن بائی دی لیڈرشپ. مطلب یہ اڈوانی جی ہیں, راجناتھ سنگھ ہیں, ان کے خلاف اسٹینڈ لے رہے ہیں. اوکے, اب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جھگڑا چل رہا ہے آر ایس ایس سیکشن کا اور نان آر ایس سیکشن کا. جسونت سنگھ آر ایس ایس کے نہیں رہے, ارون شوری آر ایس ایس کے نہیں رہے جی, اور یہ جو ایک کلکرنی ہے جو ایڈ تھا اڈوانی جی کا اور اٹل بہاری واجپئی جی کا, وہ بھی نکل آئے جی, ٹھیک ہے. تو آج کل یہ درار ہے یہ دونوں سیکشنز کے بیچ میں. اور جسونت سنگھ کی جو کتاب ہے, that is because of has initiated a controversy, and how far RSS can continue to dominate BJP, and how far RSS can tolerate non-BJP people in the leadership. یہ ایک بہت بڑا پرشن ہے جو سامنے آ رہا ہے. Professor Vijay Singh ji, thank you very much for joining us from India, sir. Thank you very much. Thank you very much. تھینک یو. خواتین و حضرات, پروفیسر وجے سنگھ دہلی یونیورسٹی سے ہم سے مخاطب تھے. ان کی ایک بڑی مارکہ کتاب بھی ہے ریولیوشنری ڈیموکریسی, جو انڈیا میں اور ریسرچ کے حلقوں میں خاصی مقبول بھی ہے. اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے, اور کتاب موضوع گفتگو جسونت سنگھ کی کتاب ہی تھا, اور جس میں کہ انہوں نے ایک بالکل مختلف نقطہ نظر سے بات کی اور ایک تحقیقی اور ریسرچ کی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی, جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ تھے اس ٹاٹا برلا, وہ بھی اسی میں انٹرسٹڈ تھے کہ یہ ہندوستان کی تقسیم ہو جائے یا پاکستان بچ جائے. کجا نہرو یا ولبھ بھائی پٹیل, جس کو کہ جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, ان کی اپنی دلیلیں تھیں. وجے سنگھ ریسرچ پروفیسر ہیں, باہر بیرون ملک لیکچرز دینے بھی جاتے ہیں. آکسفورڈ میں بھی ان کے لیکچرز وغیرہ ارینج ہوتے رہتے ہیں سال میں 2 یا 3 مرتبہ. وہ اپنی ایک بے لاگ رائے دے رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور دانشور, کالم نویس اور صحافی جناب آغا مسعود حسین صاحب, اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں اس کتاب کے متعلق. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا مسعود صاحب,
انڈیا میں جسونت سنگھ کی جو کتاب ہے موضوع گفتگو وہی ہے جنا انڈیا پاکستان انڈیپینڈنس، اور جس میں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جواہر لال نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل جو تھے وہ ذمہ دار تھے ساری تقسیم کے، جس پہ انڈیا میں سیاسی پارٹیوں میں شدید ری ایکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں جسونت سنگھ کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا، اور ابھی خبر یہ آئی ہے کہ گجرات میں اس کتاب پہ بین لگ گیا ہے جس پہ کہ اب کورٹ میں اپیل بھی ہوئی ہے۔ یہ سارے اس منظرنامے کو سب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ میں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ بات اس لیے کہ جسونت سنگھ کی یہ کتاب کیونکہ خود بھی وزیر خارجہ رہے، ہندوستان کے وزیر دفاع رہے اور ان کا بڑا نام ہے، اور میں ان سے 2003 میں نیپال میں مل چکا ہوں اور جس زمانے میں سارک کانفرنس ہوئی تھی اور میری فلم سے بات چیت رہتی تھی، تو وہ ایک بڑے دانشور ہیں اور ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ یہ 600 صفحے کی کتاب ہے جنا دی پارٹیشن آف انڈیا کا عنوان ہے، اور یہ انہوں نے 5 سال میں مکمل کیے۔ 5 سال انہوں نے تحقیق کی اور اس نتیجے پہنچے ہیں کہ بر صغیر کی جو تقسیم ہوئی ہے اس میں جناح صاحب کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ ایکچولی اس کے اندر جناب نہرو صاحب ولبھ بھائی پٹیل جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں۔ آپ کو سن کے سلسلے میں حیرت ہوگی، تقریباً یہی جملے آج سے تقریباً کوئی 2 سال پہلے ویلپورٹ کی کتاب آئی تھی جناح صاحب کے بارے میں، اور اس نے بھی تقریباً یہی الفاظ لکھے، لیکن کیونکہ وہ کتاب ایک انگریز نے لکھی تھی اس لیے اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں مل سکی، لیکن کیونکہ یہ بی جے پی کے لیڈر ہیں اور بی جے پی کے ہندو انصاف پسند جماعت ہے اور وہ مسلمانوں سے ویسی بھی عداوت رکھتی ہے، مسلمانوں کے ویسی بھی خلاف ہے، اور وہ راشٹریہ سیوک سنگھ اور ایسی انصاف پسند ہندو تنظیموں کے ساتھ اس کے گٹھ جوڑ ہے، تو اس کا ایک رہنما جسونت سنگھ جب یہ لکھتا ہے کہ قائد اعظم پارٹیشن کے ذمہ دار نہیں تھے بلکہ نہرو تھے اور ولبھ بھائی پٹیل تھے، تو اس طریقے سے ان کی جو ہیروز تھے وہ تو بالکل دھڑام سے نیچے آ گئے، اور جیسے ہی وہ دھڑام سے نیچے آئے تو انہوں نے جسونت سنگھ کو پارٹی سے بھی نکال دیا ہے، اور جسونت سنگھ کی کتاب کو نریندر مودی نے گجرات میں جو ہے اس کے آنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ میں آپ کی خدمت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم ایک بڑے عظیم رہنما تھے، لکھنؤ پیکٹ سے لے کر اور جناب کیبنٹ مشن پلان تک نہرو قائد اعظم نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ہمیشہ قائد اعظم نے کہا کہ پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ جب کیبنٹ مشن کے پلان ABC زون کو انہوں نے تسلیم کر لیا تو نہرو تھے کہ جنہوں نے اس زون کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا، اور کیونکہ وہ کانگریس کے صدر بھی تھے تو ان کی اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ کیبنٹ مشن کو مسترد کر رہے ہیں، چنانچہ بعد میں قائد اعظم نے بھی مدد یہ کہ اس کو مسترد کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ قائد اعظم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ بر صغیر کی تقسیم ہو۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے 3 جون کو جو آل انڈیا ریڈیو دہلی سے تقریر کی ہے اس میں بھی ان کے خیالات یہی تھے، اور کہ کسی طریقے سے 3 جون کے پلان کے بعد بھی کوئی ایسی کوششیں ہوں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گاندھی جی نے بر صغیر کو تقسیم سے بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیں۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ گاندھی آپ یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو متحد ہونا چاہیے، اور قائد اعظم اس سلسلے میں ایک سمبل کی حیثیت سے ہندوستان کی اتحاد کی علامت بن کر آئیں گے۔ تو آپ یقین کریں کہ جب یہ جملے کہے تو نہرو کو یہ جملے معلوم ہوئے تو نہرو نے کہا کہ اس کا دماغ کیا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نہرو کس حد تک انصاف پسندی پہ تھے، کس طریقے سے وہ قائد اعظم کے خلاف تھے۔ اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت کرنا چاہوں کہ نہرو وہ واحد شخصیت تھے جو مضبوط مرکز کی بات کرتے تھے۔ اچھا، مضبوط مرکز سے مراد یہ تھی کہ مضبوط مرکز ہوگا تو کانگریس کو وہ کلی اختیارات ہوں گے، اور اس میں مائنورٹیز جو کہ مسلمان سب سے بڑی مائنورٹی تھی اس کے جو رائٹس تھے، اس کے جو حقوق تھے وہ بھی کانگریس نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھیے 37 میں کانگریس جو اقتدار میں آئی 2 سال تک، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو بھی کیا وہ سب کے سامنے، اور غالباً یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ قائد اعظم نے لاہور میں منٹو پارک کے اندر پاکستان ریزولوشن یعنی لاہور ریزولوشن پاس کروایا، اور یہ انہی کے جو ان کی انصاف پسندی تھی، مسلمانوں سے نفرت تھی، مسلمانوں کو وہ بڑا حقیر سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے اپنی سرگوشیوں میں کہ ہم 1000 سال